اب جنت میں سب پہنچ گئے, ہر ایک کو وہ مل گیا جو اس کو چاہیے تھا یا جو وہ ڈیزرو کرتا تھا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے, اور اس وقت انسان کو ہر وہ چیز بھول جائے گی جو اس کو ملی ہوگی, کیونکہ سب سے خوبصورت ترین سی جس کو دیکھنے کے بعد انسان کو کسی چیز کی طلب نہ رہے گی. اور اس طرح اللہ تعالیٰ صبح شام اپنا دیدار کروائیں گے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, جو لوگ اچھے کرتے ہیں ان کے لیے اچھائی ہے, جنت ہے اور زیادہ بھی ہے. اور یہ زیادہ کیا ہے؟ رب کا دیدار. لیکن کچھ لوگ رب کو نہیں دیکھ سکیں گے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, ان کو رب سے حجاب کرا دیا جائے گا, کیونکہ انہوں نے وہ کام نہیں کیے کہ جس کی وجہ سے وہ رب کو دیکھ پاتے. اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, اسی کے پاس واپس جانا ہے. جو لوگ اس کو خوش کر کے اس کی رضامندی کے ساتھ جائیں گے, رب قیامت کے دن ان کو خوش کر دے گا. اور جو یہاں سے اس کو ناراض کر کے جائیں گے, رب ان سے بات بھی نہیں کرے گا, ان سے کلام تک نہیں کرے گا. اور دوسری طرف وہ لوگ جو ناکام ہو گئے, وہ جہنم کی گہرائیوں میں پھینکے جائیں گے, کوئی کسی درجے پر, کوئی کسی درجے پر, اور ہر ایک اپنے ہی راستے پہ چلا جا رہا ہوگا اور ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوں گے. جہنم میں اتنی چیخ پکار ہوگی, اتنا شور ہوگا کہ کسی کو چین نہ ہوگا. دنیا میں جو وائس پولوشن ہے, ساؤنڈ اور نوائزز کی جو شور ہے, اس نے انسانوں کا چین حرام کر رکھا ہے, امن ختم کر رکھا ہے. اور وہاں پر جنت تو پرسکون ہوگی, مگر جہنم میں ہر کوئی چیخ رہا ہوگا, رو رہا ہوگا, آنسو ختم ہی نہیں ہوگے کہیں. اور پھر وہ جہنم کے داروغ, کوئی اور تو ملے گا نہیں, کوئی کسی کی سنے گا, ہر ایک کو چیخ پکار اپنی, کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. پھر وہ جہنم کے داروغ کے پاس جائیں گے, یا مالک, اے مالک, تم اپنے رب سے سفارش کرو, لیقضی علینا ربک, کہ تیرا رب ہمارا کام تمام کر دے, ہم مر جائیں, اب ہم نہیں اور تکلیف اٹھا سکتے. لیکن وہ کہے گا کہ نہیں, انکم ماکثون, تم یہاں ہمیشہ رہو گے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, اور کافروں کی تو اس وقت دعا اور پکار بھی سب گم جائے گی, کوئی فائدہ نہیں اس کا. اب صرف حسرت ہی حسرت ہوگی, ریگریٹس ہی ریگریٹس. لہٰذا اس ریگریٹ سے بچنے کے لیے آج وقت ہے. کس کا؟ توبہ کا. کہ اللہ جو کچھ ہم نے کیا تو ہمیں معاف کر دے. اور وہ اپنے بندے کی توبہ سے انتہائی خوش ہوتا ہے. اور وہ غلطیاں جن کے بعد انسان نادم اور شرمندہ ہوتا ہے, وہ اللہ کے اور قریب کر دیتی ہیں بندے کو. وہ برائیاں بھی اللہ تعالیٰ حسنات میں بدل دیتا ہے جب انسان سچی توبہ کر کے وہ برائیاں چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا اس بندے سے خوش ہوتا ہے کہ وہ تمہارا وقت اور وہ مال اور محنت جو لگی تھی برائی پر, اس کو میں نے بھلائی سے تبدیل کر دیا. یہ فضل اللہ ہی کرتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور پھر توبہ پر انسان قائم نہیں رہ سکتا جب تک اس کے ساتھ سپورٹ نہ ہو. اب دیکھیں کہ جیسے ہم نے ویٹ گین کر لیا ہوتا ہے نا, اگر ہم اس کو ایک دن میں, ایک مہینے میں کم کریں تو وہ انسان امبیلنس ہو جاتا ہے. اس کا اپنا جسم اس کو نہیں سنبھالتا, کیونکہ وہ جسم کے لیے اجنبی ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. بالکل اسی طرح ہماری روح وہ سنبھال نہیں پاتی کہ یہ کیا ہو گیا, یہ تو کہیں اور جا رہا تھا, یہ کدھر چلنے لگے. تو ایک بیچ میں پیریڈ آتا ہے کہ جس میں انسان بہت امبیلنس ہوتا ہے, کبھی نیکی کی طرف جا رہا ہے, کبھی پھر پرانے راستے پہ جا رہا ہے. اس کو نیکی بھی کھینچ رہی ہے, اس کو برائی بھی کھینچ رہی ہے. ایسے میں اس کو دو چیزوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے, ایک اللہ کی کتاب جس کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے, اور دوسرے نیک صحبت, اچھی کمپنی, اچھے لوگ جو اس کی یاد دہانی کراتے رہیں کہ نہیں تم اس پر قائم رہو. کیونکہ ایک وقت میں انسان ایمان اور جوش اور جذبے میں آ کر نیکی کرتا ہے, لیکن پھر دوسرے وقت میں جب وہ اس پہ سستی غالب آتی ہے, کچھ دکھ پریشانی آتی ہے, پھر وہ واپس پلٹنے, اور شیطان پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب سچے دل سے اپنے ماضی کی ساری غلطیوں پر اچھے سے توبہ کریں, اور پھر ان پر شرمندہ ہوں, اللہ سے باتیں کریں کہ اللہ تو رحمان ہے, رحیم ہے, تو غفور و رحیم ہے, تو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے اگر تم زمین بھر بھی گناہ لے کر آؤ اور پھر توبہ کر لو تو میں وہ سب معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ پھر ہم ماضی کے ان کاموں کو چھوڑ دیں اور آئندہ کے لیے اچھے کام کریں اور ان پر جم جائیں.
اور اس کے لیے فیول کہاں سے ملتا ہے, اس کے لیے انرجی کہاں سے ملتی؟ وہ انرجی ہمیں قرآن دیتا ہے, وہ انرجی ہمیں اچھے دوست دیتے ہیں. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیکی کے راستے پر جم جائیں تو ان 2 چیزوں کو لازم پکڑیے. اس کے بعد اپنے فرائض کو پورا کرنا, جو قرآن کہتا ہے اس کو ساتھ ساتھ کرتے رہنا, چاہے نماز کی شکل میں, چاہے زکوٰۃ ہو, چاہے حج ہو, چاہے عمرہ ہو, چاہے کچھ بھی ہو, صدقہ خیرات ہو, انفاق فی سبیل اللہ ہو, اور اللہ کے راستے میں جد و جہد ہو, اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلانا ہو, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو. اور اسی طرح یا پھر انسان کے الکلمۃ الطیبۃ صدقہ, اچھی بات بھی صدقہ ہے, کسی کی خدمت, انسانوں کے حقوق کی ادائیگی, کیونکہ کل ہم میں سے ہر ایک کی حسرت ہوگی کاش میں کچھ اور کر لیتا. تو آج تک جو کچھ کیا ہے الحمدللہ, اللہ نیکیوں کو بھی توفیق دیتا ہے. اگر ہمارا کنٹینر کا کوئی ٹیپ کھلا ہوا نہیں ہے تو وہ بھی جمع ہو رہی ہے, اور ہر نیکی دوسرے کے ساتھ مل کر مزید اس کو قوت دیتی, وہ اور زیادہ اوپر چلے جاتے, پھر شعور کا لیول اوپر ہونے لگتا ہے, پھر انسان کی چوائس بہت بہتر ہونے لگتی. تو ہر آیا دن اس کی نیکی میں ترقی کا باعث بنتا ہے. اور اسی طرح اگر انسان غفلت کی زندگی بسر کرے تو کنٹینر خالی ہونے لگتا ہے, اور انسان پھر بالکل لوور لیول پہ رہتا ہے, اور کسی دن وہ بھی خالی ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہم کہیں یا لیتنی قدمت لحیاتی, اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا تھا. الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں, ہمارے پاس وقت ہے اور ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ابھی سوچئے اگر آج ہم مردے کو نہلانے والے تخت پہ پڑے ہوں تو ہمارا کیا دل چاہے گا؟ آج اگر ہمارا جنازہ لے جایا جا رہا تو ہم کیا چاہیں گے؟ آج اگر ہمیں قبر میں اتارا جائے تو ہم کیا کریں گے, کیا چاہیں گے؟ یہی چاہیں گے نا کہ تھوڑا سا وقت اور مل جائے. وہ وقت ہے ابھی ہمارے پاس. انیبوا الی ربکم, اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ, اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. It was such an amazing lecture. I just thought that interrupting her would break the flow. What I get out of it is that we have to be extremely intelligent businessmen. We have to invest in this world for the short time that we're in right now so that we may have an eternal profit, an eternal outcome out of that. So inshallah, I hope that Allah subhanahu wa ta'ala makes all of us, like the way we're sitting over here, we're sitting in Jannatul Firdaus like that again. And may we all become better Muslims and better people, inshallah. Sure. If you have any question, you can ask anything. میں اسی طرح بتا رہی ہوں آپ کو, اب ذرا ہمیں بتا دیجیے کون سی عمل کرنے میں ہمیں زیادہ جی, ہمیں 2 کام کرنے ہوتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کا حق دینا ہوتا ہے, ایک بندوں کا حق دینا ہوتا ہے. اللہ کا حق کیا ہے؟ جیسے ایمان ہمارا صحیح ہو, جس میں کوئی شرک نہ ہو, کیونکہ شرک ایسی چیز ہے کہ جو سارے عمل کو برباد کر دیتا ہے. شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفت میں کسی اور کو شریک کر لینا. نیت کی خرابی بھی اس میں آ جاتی ہے, شرک اصغر ہوتا ہے وہ کہ بس کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں تو بندوں کو خوش کرنے کے لیے انسان کرنے لگے. دوسرا ہے بندوں کا حق. بندوں کے حق میں جو بھی ہمارے ماں باپ ہیں یا بچے ہیں یا رشتے دار ہیں, ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو, ان کو کوئی مدد چاہیے, ضرورت ہو, وہ ہم ان کی پوری کرنے والے, ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے ہوں. کیونکہ صلہ رحمی جو ہے وہ انسان کی عمر میں بھی اضافہ کرتی ہے, رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک, اور انسان کے مال میں بھی برکت ڈالتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ غریبوں کے, یتیموں کے, مسکینوں کے, ہمسایوں کے اور تمام انسانوں کے حقوق ہیں. قیامت کے دن جب ہم وہاں کھڑے ہوں گے تو وہ لوگ جن کے پاس اسلام نہیں ہوگا وہ ہمیں بلیم کریں گے کہ ان کو پتا تھا, انہوں نے ہمیں بتایا نہیں. تو اچھی بات دوسروں کے ساتھ جو تھوڑی ہو یا زیادہ وہ بھی شیئر کرتے ہیں. اس کے بعد یعنی کہ بندوں اور اللہ کے حق دونوں طرف. ایک چیز جو ان ساری چیزوں کے ٹاپ پر ہے وہ ہے اللہ کا ذکر. کسی وقت حدیث میں آتا ہے لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ, تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. یعنی خاموش منہ بند کر کے نہیں بیٹھے رہے. یعنی ابھی تو اس وقت سن رہے ہیں, کام کر رہے ہیں ہم, لیکن جیسے ہم کچن میں کام کر رہے ہیں, واک کر رہے ہیں, کچھ سوچ رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ دل میں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر تسبیحات کرتے رہے. یہ تسبیحات جو ہیں, ذکر جو ہے, وہ قیامت کے دن انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ کیا میں تو بنا بتاؤں ایسی چیز جو سونے چاندی کے ڈھیر خرچ کرنے سے بھی
زیادہ فائدہ مند ہے. اور بہت سی نیکیوں کے بارے میں بتایا کہ ان سب سے زیادہ تمہیں بینیفٹ دینے والی ہے, اور وہ اللہ کا ذکر, اللہ کی تسبیح. ایک اور حدیث میں آتا ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان للرحمن اور ثقیلتان فی المیزان. 2 کلمات ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں, اللہ کو بہت پیارے ہیں, رحمان کو بہت محبوب ہیں, اور میزان میں بہت وزن ہے ان کا. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اگر یہ بھی نہ بھی آتا ہو, سبحان اللہ, الحمدللہ, صرف ورڈ الحمدللہ کہنا تملأ المیزان, میزان کو بھر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے جب بندہ کمپلینٹس نہیں کرتا, شکر گزار ہوتا ہے. ہم خواتین میں عام طور پر شکوے بہت ہوتے ہیں, شکایتیں بہت ہوتی, تھوڑی سی کوئی چیز ہماری کم ہو جائے تو ہم فوراً اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں یہ نہیں ہوا. جو اتنا کچھ دوسرا ہمارے لیے کرے, چاہے شوہر, خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے بارے میں کہا کہ عورتیں جو ہیں اپنے ہسبینڈ کی بہت ناشکری کرتی. وہ اتنا کچھ تمہارے لیے کرتا اور ایک چیز اس نے نہیں کی تو کہتے ہمیں تو کچھ قسمت پھوٹ گئی, کچھ ملا نہیں. تو اس ناشکری سے بچنے کی ضرورت ہے. تو ہر وقت جب ہم زبان پر رہیں گے الحمدللہ, کسی کا کوئی گلا دل میں آئے, کوئی بری فیلنگ آئے, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے اس کے اندر یہ بھی خیر ہے. کسی کی طرف سے کوئی ناراضگی ہے تو کہیں اس نے فلاں وقت میں میرا یہ بھی ساتھ دیا تھا, تو الحمدللہ, اللہ اکبر, درود شریف, استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ, ہر وقت زبان سے ادا کرتے رہیں. اور اس پر کچھ خرچ نہیں ہوتا ہمارا, ہم بستر پہ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, چل پھر کے بھی, کھڑے ہو کر, کچھ بھی کر کے. ہم تو زکات دیتے ہیں, یہ بھی دان خیرات میں ہو جائے گا. حدیث میں زکات الگ ہے, خیرات الگ ہے. خیرات الگ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مومن پر زکات کے علاوہ بھی مال میں حق ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں حق ہے, محروم کا بھی اور سوال کرنے والے کا بھی. تو یہ خیرات تو انسان دن رات جتنا بھی کرے اتنا ہی کم ہے, کیونکہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے, صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, صدقہ عمر میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. یعنی عمر میں ویسے تو ہماری عمر فکس ہے کتنی ہے, لیکن بعض احادیث میں آتا ہے کہ عمر کچھ چیزوں سے بڑھتی ہے. اب 2 طرح بڑھتی ہے, ایک تو یہ کہ اسی پیریڈ میں برکت ہو جاتی ہے, انسان زیادہ اچھے کام کر لیتا ہے, اور ایک یہ کہ لٹرلی مثلاً وہ 50 سال کا مرنے والا تھا, ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو, لیکن وہ سروائیو کر گیا. کیوں؟ ہو سکتا ہے اس نے دعائیں کوئی ایسی مانگی, یا صدقہ خیرات ایسا کیا, یا تسبیحات, کیونکہ ذکر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی عمر میں اضافے کا سبب بنتا ہے, یعنی تسبیحات کا پڑھنا, کہ خوش قسمت ہے. توبہ کا لفظ آتا ہے کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کی عمر طویل ہو تسبیحات اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے. تو انسان کے لیے ذکر, صدقہ خیرات اور دوسرے کے ساتھ بھلائی اور شکر گزاری اس کی دنیا میں بھی عمر میں اضافے کا باعث بنتی ہے, اور نیکیوں میں تو بہت اضافے کا سبب ہے. تھینک یو. جی السلام علیکم. میں جاننا چاہتی ہوں کہ اسلام میں جو تعویذ ہوتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ اس پہ بہت یقین کرتے ہیں, میں جاننا چاہتی ہوں کہ اسلام میں کس حد تک مطلب یہ تو ایک طرح کا شرک ہے, میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کس حد تک ٹھیک ہے. تعویذ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پناہ لینا, سمجھ گئے؟ تعویذ کا کیا مطلب ہے؟ پناہ لینا, ٹو سیک ریفیوج, رائٹ. آپ ریفیوج کب چاہتے ہیں؟ جب آپ کسی ٹربل میں ہوتے ہیں, کوئی بیماری آ گئی, کوئی مال کی پریشانی آ گئی, کوئی خوف آ گیا, تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو پروٹیکشن ملے. لوگ 2 طرح کی پروٹیکشن چاہتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی پروٹیکشن میں اپنے آپ کو دیتے ہیں, ذکر اذکار پڑھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جنوں کی پروٹیکشن مانگتے ہیں, روحوں کی پروٹیکشن مانگتے ہیں, شیطانوں کی پروٹیکشن لیتے ہیں. تو اللہ کے سوا کسی بھی چیز کی پروٹیکشن مانگنا غائبانہ طور پر یہ شرک ہے. اب اللہ کی پروٹیکشن لینے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے کہ انسان وہ دعائیں پڑھے, صبح شام کی دعائیں ہیں یا ذکر ہیں, یا پھر ان دعاؤں کو کوئی اور اس کے لیے پڑھ دے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین جو ان کے نواسے تھے, ان پر پروٹیکشن کی دعا پڑھا کرتے تھے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ وعین اللامہ. تو یہ 2 طریقے تو جائز ہیں, لیکن بعض لوگ کوئی نمبر وغیرہ لکھ کر کوئی کاغذ پر اس کو بند کر کے, اور معلوم نہیں اس نمبروں کا مطلب کیا ہے, کبھی گلے میں لٹکاتے ہیں, کبھی کہیں رکھتے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں. اگر آپ کو کسی کاغذ پر کچھ لکھنا بھی ہے تو صرف اللہ کا کلام ہی لکھ سکتے ہیں, لیکن اس کو بھی پراسرار طریقے سے لپیٹنا اور گلے میں لٹکانا اور یہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ قرآن مجید یا اللہ کا ذکر جو ہے وہ زبان سے ادا کرنے کی چیز ہے.
مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ تو مجھے پروٹیکشن دے، مجھے شیطان کے شر سے، مجھے دشمن کے شر سے، مجھے بیماریوں سے، حادثوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے تو اپنی عافیت میں رکھ. تو اس لیے ایک کتاب ہے ایاک نستعین، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ انگلش میں تو آگے بنگلہ زبان میں بھی اس کا ٹرانسلیشن کروانے والے ہیں. اس میں ایسی ساری چیزیں کہ اگر کسی کو کسی قسم کی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، یا کوئی دشمن پیچھے ہے، یا کوئی اور مصیبت ہے، تو اس پر وہ مسنون ذکر پڑے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے، تاکہ ہم کسی قسم کے شرک اور بدعت میں مبتلا نہ ہوں. میں یہ پوچھ رہی تھی جی کہ ہم عورتیں ہی یہاں پر زیادہ تر موجود ہیں اور جیولری سے انہیں کا تعلق زیادہ رہتا ہے. جی میں جب باتیں کرتی ہوں لوگ تو میں ان سے کافی حد تک زکات کے بارے میں کلیئر نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. خواتین کچھ تو پھر پلیز آپ اس پہ. جی اگر زکوٰۃ کے بارے میں جنرلی اگر کوئی کوشچن ہے تو میں ضرور بتا سکتی ہوں، ورنہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، 84 گرامز گولڈ اور 52.5 تولہ جو ہے وہ چاندی، جو اب مجھے کنورژن نہیں آتی کہ اس کے کتنے گرام بنتے ہیں، بہرحال وہ تو پتہ کرنا کوئی مشکل نہیں. اگر کسی کے پاس ہے یا ان میں سے چاندی، اتنی چاندی یعنی سلور کے برابر کرنسی ہے، پیسہ ہے، تو اس شخص پر زکوٰۃ لازم ہوتی. ان سب چیزوں کو مکس نہیں کیا جاتا کہ 4 تولے سونا ہے اور اس میں 50 تولے چاندی ملا کے اس کو نصاب بنا لیجیے. ہر چیز کا الگ الگ ہے. اگر جیولری ہے، چاہے پہن رہے ہیں یا رکھی ہے بچوں کے لیے کچھ بھی، اگر آپ اس کو خود اون کرتے ہیں تو آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی. اور سال گزرنے پر زکوٰۃ دی جاتی ہے. یہ نہیں کہ شادی کے 1 مہینے بعد زکوٰۃ ہوگی، نہیں. جس مہینے میں شادی ہوگی اسی مہینے میں اسی تاریخ کو اگلے سال یعنی چاند کی تاریخ ہجری کیلنڈر کے مطابق آپ وہ زکوٰۃ نکالیں گے. اور اس میں آپ اسی چیز میں سے نکال دیں تو زیادہ اچھا، ورنہ کیش کی صورت میں بھی نکال سکتے ہیں. اور جب ڈیو ہو جائے تو وہ آپ پہ قرضہ ہو جاتا ہے، اس کو فوراً الگ کر دیں، مال میں ملائے نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا مال جب اصل مال میں ملتا ہے تو اس کو تباہ کر دیتا ہے. پچھلے دنوں میں کہیں پر تھی تو انہوں نے اپنی ایک پریشانی کا ذکر کیا کہ ہماری پوری فیکٹری جل گئی ہے اور کوئی بظاہر ریزن نہیں تھی. تو میں نے پہلا سوال ان سے کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ زکوٰۃ دیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی تو ہم صرف ایکسپینڈ کر رہے تھے، وہ جو اس میں تھا ہم دوبارہ اس میں ہی لگا رہے تھے. میں نے کہا لیکن آپ اپنی ضرورت تو پوری کر رہے تھے نا؟ کہنے لگے ہاں اپنی تو کرتے تھے. میں نے کہا اگر ہم اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں تو غریب مسکین کہاں جائیں گے؟ ان کی بھی ضرورت ہے، تو اسی مال میں ان کا بھی حصہ ہے. تو وہ زکوٰۃ کی شکل میں اللہ نے فرض کر کے رکھ دیا. تو اگر ہم اپنے پہ لگا رہے ہیں تو ان پر بھی لگانا ہمارا فرض ہے. کبھی بھی اللہ کا مال اپنے مال میں شامل نہ کریں، اس کو فوراً الگ کر دیں. اور پھر کس پہ لگے گی یہ بھی جاننا چاہیے. قرآن مجید میں 8 گروپس بتائے گئے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین. یہ دیکھیے، صدقات فقراء کے لیے، مساکین کے لیے. فقیر اور مسکین یہ عام طور پہ ہم جن کو دیتے ہیں، فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بالکل ہی خالی ہاتھ. اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہے مگر ضرورت پوری نہیں ہوتی، یعنی ٹھہرا ہوا سفید پوش جس کو کہتے ہیں، کہ وہ ظاہر بھی نہیں کرتا، چپ بیٹھا رہتا ہے، کسی کے پیچھے پڑتا نہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتا. پھر جو کوئی مقروض ہوتا ہے. ایک شخص بہت امیر تھا، سب ڈوب گیا اس کا، اتنا قرضہ اس پہ آ گیا کہ اس کو زکوٰۃ لگتی. لیکن اگر اس نے اپنے ایسیٹس تو بینک میں رکھے ہوئے اور لوگوں کے سامنے فقیر بن کے مانگ رہا ہے تو وہ پھر جرم کر رہا ہے. لیکن ہم اگر دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت مصیبت میں آ کر ہمیں نہیں اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پتا، تو ہمارے نزدیک وہ محتاج ہو جائے گا، اس کے اوپر پھر زکوٰۃ ہوگی. اور زکوٰۃ کے اوپر جو عامل ہے یعنی جو ورکرز ہیں اس کے، اسلامی حکومت میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بیت المال میں زکوٰۃ جمع کی جاتی، تو جو لوگ کلیکٹرز ہوں گے زکوٰۃ کے یا اس کے حساب کتاب اکاؤنٹس وغیرہ مینٹین کر رہے ہوں گے، ان کی تنخواہ اس مال میں سے دی جائے گی. اور دلوں کو نرم کرنے کے لیے نان مسلمس پر، کہ جن کے دلوں کو نرم کرنا مقصود ہو، اس کی اس وقت ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے. وفر رقاب، گردنیں چھڑانے میں، یعنی اگر کوئی قید ہو گیا ہے کہیں اور وہ اپنی رہائی کے لیے کچھ کا نہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جھوٹے مقدمے میں پھنس جاتے ہیں اور ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کے لیے دی جا سکتی. والغارمین، جو مقروض ہوں. وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کی خدمت میں. پہلے زمانے میں تو جہاد وغیرہ میں لگتا تھا، لیکن آج کے دور کا جہاد کیا ہے کہ لوگوں سے اسلام کے بارے میں جہالت دور کی جائے. تو بہت سے لوگ اپنے اوپر جتنا چاہیں لگائیں، جب اللہ کے راستے میں دینے لگتے تو اصل مال میں سے کم ہی دیتے. تو اللہ نے اس کے لیے بھی ایک مال زکوٰۃ کے حصہ رکھ دیا. اور پھر یہ کہ وابن السبیل، اور مسافر، ہاں گھر میں اس کے پاس ہے لیکن جب سفر پہ آ گیا اور اس کے پاس سب جیب کٹ کی ختم ہو گیا تو اس کو بھی دی جا سکتی. یعنی کہ عام مسافروں کو نہیں، جیسے آج کل ٹورسٹ ہے
سب کچھ ہے ان پہ تو کہے کہ ان کو بھی زکات میں سے کچھ کرنا نہیں. وہ فریضۃ من اللہ, اللہ کی طرف سے یہ فریضہ ہے, کیونکہ قیامت کے دن اس کے بارے میں حساب کیا جائے گا. اور جس مال کی زکات نہیں دی جائے گی وہ سانپ بن کے انسان کے گلے میں لٹکے گا اور اس کے جبڑوں کو جوز کو کاٹے گا. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ میٹالک پلیٹس بنا کر جہنم میں گرم کر کے چہرے پہ اور پیچھے پیٹھ کو اس سے داغا جائے گا. غارمین فی سبیل اللہ. رشتے دار اگر فقیر یا مسکین ہوں گے تو ان پر لگے گی, ادروائز ان پہ نہیں لگتی, کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ رشتے داریوں کے اعتبار سے نہیں ہوتی. آزاد انسان کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے, صاحب نصاب کو دینی ہوتی ہے کہ جس کے پاس مال ہو. اگر بچے کے پاس بھی مال ہے, اگر چھوٹے بچے کے نام آپ نے سارا زیور کر دیا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی, یعنی یہ نہیں کہ بچے پہ نہیں ہے. پھر مقروض پر بھی ہے, اگر اتنا مال اس کے پاس ہے کہ اس پہ زکوٰۃ لگتی ہو. مقروض جس کے اوپر قرض ہوتا ہے. اور میت پر بھی ہے, اگر کوئی فوت ہو گیا مگر زکوٰۃ ڈیو ہے تو وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے, اگر وہ مرا ہے اور ابھی ڈیو تھی. اگر حج ہے تو وہ بھی اس کے اوپر دینا ہوتا ہے. پھر یہ کہ نیت کر کے زکوٰۃ دینی چاہیے. بعض لوگ کو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دو تو وہ کہتے ہیں ہم سارا سال ہی کچھ دیتے رہتے ہیں. ایسے زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ کے مال کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ اسپیسیفکلی کہ دس از زکوٰۃ, تو پھر اس کے مطابق اس کو نکالنا, اور پھر ٹائم پر نکالنا, اور پھر جلدی نکالنا, اس کو اس میں مکس نہیں کرنا. اور یہ کہ انسان اگر ایسے مال کی خیانت کرتا ہے تو وہ انسان کے کندھے پر آ کر بولے گا. بکریوں وغیرہ پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے تو وہ ممیائیں گی, یعنی کہ ہم خیانت کا مال ہیں, اور اس وقت انسان کہیں بھی اپنا منہ نہیں چھپا سکے گا. اور جہنم میں اور جنت میں جانے کے فیصلے سے پہلے میدان حشر کے جو وقت ہے اس میں وہ زکوٰۃ کا مال اس کو کاٹ رہا ہوگا. یعنی چاہے اگر اس کے حق میں آخر میں جنت بھی لکھی ہوئی ہے تو بھی حشر کے میدان میں اس کو اس تکلیف سے گزرنا ہوگا اگر اس نے زکوٰۃ نہ دی. اور اس وقت سانپ سے انسان کہے گا کہ تو مجھے کاٹ رہا ہے, تو وہ کہے گا انا مالک انا کنزک, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. اس لیے اس معاملے میں تو انسان کو کبھی کوتاہی کرنی ہی نہیں چاہیے. وعلیکم. میرا کوشچن حجاب سے متعلق ہے. آج کل ماشاء اللہ ہماری نئی جنریشن بہت زیادہ حجاب کی طرف توجہ دے رہی ہے, لیکن ینگ جنریشن کو یہ بھی کہتے دیکھا ہے کہ کان کھلے ہیں اور اس میں وہ لوگ بالیاں بھی پہن رہی ہیں, جیولری بھی پہن رہی ہے. کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ اس کے تعلق حجاب کا جو کانسیپٹ ہے قرآن میں وہ کیا ہے کہ عورت اپنی بیوٹی کو مردوں سے چھپائے تاکہ وہ کسی نقصان میں نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2-3 جگہ پر حجاب کا ذکر کیا ہے. ایک سورۃ نور میں جس میں خاص طور پر یہ لفظ آتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں, اپنی بیوٹی کو, اپنی خوبصورتی دوسروں کو ڈسپلے نہیں کریں, دوسروں کے سامنے نہیں لائیں, یعنی مردوں کے سامنے, نان محرمز کے سامنے نہیں لائیں. تو چاہے وہ کانوں میں کچھ پہنا ہو اور اس کو پیچھے کر کے, یا گردن کھلی ہو یا سینہ کھلا ہو, کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اور انہیں چاہیے کہ اپنے خمار یعنی اوپر کا چاہے وہ اسکارف ہے یا دوپٹہ ہے اپنے سینے پر ڈالیں. یعنی سینے کا خاص طور پر ذکر آیا کیونکہ عورت کی ایک بیوٹی ہے وہ. اور پھر کن کن کے سامنے عورت اپنی جیولری میں, میک اپ میں, کپڑوں میں جا سکتی ہے, ان کے پوری لسٹ بتا دی گئی کہ اللہ لبولتہن, ان کے شوہر اور ان کے باپ اور ان کے بھائی اور ان کے بیٹے اور اپنی خواتین. تو یہ جو کیٹیگری ہے وہ تفصیل سے سورۃ النور میں آتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سورۃ الاحزاب میں بھی کچھ آیات آتی. سورۃ الاحزاب آیت 59 جو ہے اس میں آتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو, بیٹیوں کو اور ساری مومن عورتوں کو کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیں, کہ جب باہر نکلنے لگے تو چادر لے کے نکلے. چادر سی کے اگر کوئی عبایا بنا لیتا ہے تو بھی, اگر کھلی لیتا ہے تو بھی, لیکن یہ ہے کہ اس کو جسم کی شیپ اور بیوٹیفل جیولری اور کپڑے جو ہے اس کو چھپانا مقصود ہوتا ہے. تو اس لیے کپڑے اتنے ٹائٹ نہیں ہونے چاہیے کہ فگرز نمایاں ہوں, اور ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جو دوسروں کے لیے اٹریکشن کا باعث ہو, کیونکہ اس سے کئی قسم کی خرابیاں آتی ہیں. نقاب کر وہ کیا فرض ہے یا جیسے بال چھپانا یا جسم. ایک بہت بڑی آرگیومنٹ ہوئی تھی. I had a huge argument with my mother on that. I'm like, tell me the basic requirement. کہ کیا فرض ہے, and then what is complementary, what is more than just فرض, and you could do.
So she gave me an amazing explanation. What did you understand? Well, I think the concept is very clear. It's about hiding the beauty, right? And if you expose that, then it's doing something wrong. So for some people, they're showing off their jewelry, when they're showing off their hair, when they're showing off their clothes, right? Then it becomes wrong to that extent. Right? And اس کے بعد elaborate کریں. اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نقاب کا لفظ ہے ہمارے دین میں، یعنی کوئی ایلین لفظ نہیں ہے. ہاں اس میں ضرور ایک اختلاف ہے کہ بعض اس کو فرض کے درجے میں لیتے ہیں، بعض مستحب کے درجے میں لیتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ہے ہی نہیں، دس از رانگ. اب یہ ہے کہ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے حیا کو پروٹیکٹ کرنا، اپنی بیوٹی کو، اپنی اٹریکشنز کو. اگر کوئی شخص پورا نقاب لے کر بھی ایسے ہنس رہا ہے اور ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جس سے سارا حیا تار تار ہو رہا ہے، تو وہ بھی حجاب نہیں ہے. حجاب از وے یو کیری یور سیلف، اٹس یور لائف اسٹائل، اٹس یور آئیڈینٹی. تو اس میں کئی علماء کے نزدیک رخصت موجود ہے، اس لیے میں اس چیز کو اپنے پاس سے فرض نہیں کہوں گی. لیکن بات یہ کہ جیسے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور ساری مومن عورتوں کو ذکر ہے کہ وہ اپنی چادروں کو لٹکا لیں، یعنی ڈھیلی چادر ہو اور اس کا ایک پلو لٹکا لیں. اب یہ جو پلو ہے یہ تھوڑا اوپر سے تھوڑا نیچے سے، کئی لوگ اس کو یوں کر لیتے ہیں، کئی لوگ یوں کھینچ لیتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا پہلے گھونگھٹ نکالتا تھا کہ بعض دوسرے ریلیجنز میں بھی لوگ یعنی they are not Muslims but they do their گھونگھٹ because of فطرہ کے اندر ہے ایک چیز، ایک شرم و حیا. تو ہر کلچر اور ہر علاقے کے اعتبار سے اس کا سٹائل فرق ہو جاتا ہے. سعودی عرب میں ایک طرح سے لیتے ہیں، ایران میں اگر آپ دیکھیں تو وہ اور طرح سے تھوڑا لیتے ہیں، ان کی چادریں بالکل نیچے تک ہوتی ہیں، تھوڑا اوپر سے کھینچا ہوتا ہے، تھوڑا یہاں سے بالکل بندھا ہوتا ہے. ترکی میں تھوڑا اور سٹائل ہے، ملیشیا میں اور طرح ہے. لیکن کہیں پر بھی بال کھولنے کا کوئی گنجائش نہیں ہے، کہیں بھی کان کھولنے کا نہیں، گردن کھولنے کا نہیں، صرف رہ جاتا ہے چہرہ. اس میں مستحب اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی روایات ملتی ہیں کہ جس میں خواتین نے کیا، ایسی بھی ملتی ہیں کہ جس میں نہیں ہے. لیکن دنیا کے معاملے میں ہم آگے جانا چاہتے ہیں تو دین کے معاملے میں بھی آگے ہونے میں کیا حرج ہے. وعلیکم السلام. جو شخص نماز نہ پڑھتا ہو اس کی قربانیاں اور صدقات بول ہے. ایک چیز یاد رکھیے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کا فیصلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا نا، کہ اللہ کو پتا ہے کہ کون کس چیز میں آگے. اب ہر عبادت الگ الگ ہے اور اس کا حساب بھی الگ الگ ہے. مثلا جس طرح آپ کچھ پیپرز دیتے ہیں تو وہ کمپلسری ہیں، کچھ ہے جو آپشنل ہوتے ہیں. لیکن ایک پیپر میں آپ فیل ہیں تو باقی سب میں ضروری نہیں کہ فیل ہی ہوں. اب نماز ایک ایسی چیز ہے کہ بعض جگہوں پر آتا ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرتی. تو اس بنا پر بعض کا خیال ہے کہ جب وہ ایمان سے ہی نکل گئے تو پھر باقی چیزوں کا کیا فائدہ. بعض کے خیال میں یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں کسی بھی وقت اور وہ واپس پلٹ آتے ہیں تو یہ نیکیاں ضائع نہیں ہوئی، یہ نیکیاں ساری ساتھ ہی ہوں گی. بہرحال جو نہیں پڑھ پاتے ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور ان کو سپورٹ بھی دینی چاہیے. مگر یہ یاد رکھے کہ پہلا سوال ہے نماز کے بارے میں. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہندوستان میں کافی یہ ہے استان زیارت، پیر بابا کے پاس جاتے ہیں، پھر یہ مطلب جہاں پہ میں تھی پہلے وہاں پہ سب نہیں ہوتا تھا، جب وہاں گئی تب پہلی بار میں دیکھا. اور عید میلاد النبوی سیلیبریٹ کرتے ہیں. مطلب ان سب میں ایمان رکھنا ہے کہ نہیں، مطلب رکھنا چاہیے کہ نہیں. کسی بھی چیز کے بارے میں دیکھیے کہ کیا قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. جیسے حاجی علی وہاں پہ مطلب سارے ریلیجنس کے ہی جاتے ہیں آلموسٹ. سو وہاں پہ اگر ہم بھی اور مطلب سارے کے سارے ریلیجنس، تو وہاں پہ کچھ لوگ ایمان بھی رکھتے ہیں. تو بیٹھیے دیکھیے، کوئی بھی چیز کرنی چاہیے یا نہیں، اس کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زبردست ایک کرائیٹیریا دیا قرآن کا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب آپ بتائیے کہ قرآن مجید میں کہیں کسی زیارت کا لفظ ملتا ہے؟ کسی پیر بابا کا ذکر ملتا ہے قرآن میں؟
ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہی نہیں. نہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا کیا, بلکہ اگر آپ سیرت پڑھیں کلیئرلی واقعات ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو صرف بت ہی نہیں بلکہ بتوں کے جو آستانے تھے وہ سب ختم کروائے. کئی خالد بن ولید کو بھیجا, کہیں حضرت علی کو بھیجا, اور تصویریں مٹوائیں, بت ہٹوائے, آستانے ختم کیے اور سب کچھ صاف کر دیا. کیونکہ دیکھیے شرک ایسی چیز ہے کہ جس سے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. How many alcoholics will you find in the world? How many murderers will you find in the world? How many sorcerers will you find in the world? These are all major sins, and they're all there. And yes, you will be getting sin for it. But then there's one sin that is so big that is committed by majority of the people of today, which is shirk, which most people are ignorant about. And this is such a sin that does not get forgiven whatsoever. Allah subhanahu wa ta'ala is most merciful. He is Ar-Rahman, He is Ar-Rahim. But yet, this is just one sin that He's made an exception for, that He will not forgive people for this. So it's very important to know that whenever it comes to us at least, maybe we can't do anything, maybe we can't say anything, but inside our hearts, we should know that it is wrong, because Allah subhanahu wa ta'ala hates such a thing, and so should we. اور عید میلاد النبی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اگین میرا سوال یہ ہے کہ کیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کوئی برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا؟ دس از مائی کوشچن. ہی نیور ڈیڈ سو. تو جو کام آپ نے نہیں کیا, جب ہم وہ کرتے ہیں تو وہ بدعت کہلاتا ہے, کیونکہ آپ نے خود اس کا کوئی ثواب نہیں بتایا, نہ آپ نے خود کیا. یہ بعد میں پھر آہستہ آہستہ رسمیں پڑی ہیں, تو ان کے بغیر بھی اگر دین مکمل ہوتا ہے تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اسلام میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ایک تو عبادات ہمارے ہیں اور ایک ہے معاملات. تو ان our عبادات اور ورشپ جو بھی مطلب کہ جیسے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فجر کی نماز I feel extra religious today تو میں 2 نہیں پڑھوں گا 3 پڑھ لوں گا, نہیں 2 ہی پڑھنی ہے. تو this comes in the category of worship. Similarly, doing anything, making something a part of the religion or removing a part of the religion, right, becomes something that you're adding on or something that you're removing. It becomes a bid'at, taking the law in your hand, right? So when we don't find that in the Prophet's life, when we don't find that Allah subhanahu wa ta'ala said such a thing in the Quran, right? Like for example, celebrating birthdays, not the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's, just our birthdays. And there's ikhtilaf in that. Should we not? Is it makruh? Is it haram? So there's still ikhtilaf in that. You could do it, you can't do it. Better not to do it. But when it comes to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it's not a matter of mamlat. It's a matter of ibadat. So then what happens is that we have to be careful in that regard. And we have to know that we cannot add something onto the religion like that. اس کو آپ اس ایگزامپل سے سمجھیے کہ جیسے آپ میں سے اگر کسی نے لا پڑھا تو جو بھی کسی چیز کا خاص قانون ہوتا ہے اس میں کسی بھی لا گیور کے علاوہ کسی دوسرے کو اجازت نہیں ہوتی کہ اس میں کچھ ایڈ کرے یا اس میں سے کوئی شک نکال دے. اگر کوئی ایسا کرے تو وہ مجرم ہوتا ہے. کسی ملک کے کانسٹیٹیوشن کو کوئی چینج نہیں اس طرح کر سکتا. تو ہاؤ کم کہ ہم اللہ کی کتاب میں اپنی مرضی سے تبدیلی کر دیں, اس میں کوئی چیز ڈال دیں اور کچھ اس میں سے نکال دیں. تو دس از اے بگ سن. See, a lot of times you see a lot of questions even right now. I'm not that educated about such things, but I feel that we're not educated enough. We've not read the handbook. We've not read what Allah subhanahu wa ta'ala has made the laws for us. We don't know how to live our lives. Right? And that's what it's there for. It's to guide us towards the right path. But many a times we don't realize. You see, every single prophet, they were given a certain miracle. They were given certain signs to show to their people that this is, that come back to Allah subhanahu wa ta'ala. Don't do shirk. That's what every single prophet came here for. Right? Believe in the last day. And every prophet was given a miracle. The Prophet Isa alayhi salam, he could raise up the dead by the idhn of Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet Musa, we all know that when he threw the staff, right, it turned into a snake. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was also given the sign of splitting of the moon, the Ashab as-Suffa, when he had
a bowl of milk in his hand and everyone drank from it. And these are all miracles. But yet we just hear these things. For ourselves, for a proof for ourselves, is the biggest miracle is the Quran. And yet we don't realize. It is a miracle, yet we don't see the clear signs inside of them, and yet we choose to believe something other than that. Where I think it's a fault of our own that we don't, educate ourselves in that regard. I want to ask, you said that we would be asked about our age and knowledge and wealth and everything. So what would be your advice to the young generation, those who are studying? How can we contribute to Islam, and how can we contribute to our family and nation and Muslim Ummah? Good. इसमें आप देखिए कि जैसे 4 चीजों का सवाल है, तो इनके से हर एक की अलग कैटेगरी बनाइए, अपना एक खुद एनालिसिस चार्ट बनाइए. आस्क योरसेल्फ सम क्वेश्चंस. ठीक है, सेल्फ एनालिसिस लिस्ट, चेक बॉक्स, चेकलिस्ट बनाइए. एक के ऊपर लिखिए कि पहला क्वेश्चन नंबर 1, जैसे अल्लाह ताला हमसे पूछेगा हमारे उम्र के बारे में. लाइफ के एक खातून की जिंदगी के 3 रोल होते हैं, 3 पार्ट होते हैं. पहला है उसके पेरेंट्स के घर का हिस्सा, जिसमें उसकी अपब्रिंगिंग होती है और प्रिपरेशन होती है फॉर फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देने के लिए, जिसमें उसे एजुकेशन लेनी है, दुनिया की लेनी है, दीन की लेनी है, एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छा मुसलमान बनना है. और स्पेशली उसका जो बहैसियत एक औरत के रोल है, बीइंग अ वुमन, शी शुड नो हर रोल. क्योंकि अगर वो सारे रोल भी करे और वो रोल अदा नहीं करे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं होती. एंड व्हाट इज दैट रोल? आफ्टर मैरिज शी इज अ वाइफ. शी शुड नो कि एक अच्छी वाइफ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हु इज अ गुड वाइफ, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. ही मस्ट नो बिफोर बिकमिंग अ वाइफ. और क्योंकि शादी का शौक तो सबको होता है, इंतजार भी होता है. हर लड़की माँ बाप के घर में इस इंतजार में होती है जब जवान हो जाती है कि मैं अपने घर चली जाऊं. अब अपने घर तो मिल गया, लेकिन ये नहीं पता कि जिस शख्स के साथ जा रही है उसके राइट्स क्या है मुझ पर. फिर उसके बाद एक अगला रोल होता है उसका माँ बनने का. बहुत सी औरतें माँ बन जाती, उनको नहीं पता कि माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हु इज अ मदर. क्योंकि क़यामत के दिन माँ से पूछा जाएगा कि उसने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की. वो दुनिया भर को पढ़ाती फिरे, लेकिन अगर उसने अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं की तो उससे सवाल होगा. हम सब अपने बच्चों के खाने पीने कपड़े हर चीज का कितना गम करते हैं. इनको ये नहीं मिला, इनके पास ये नहीं, क्या क्या माएं तकलीफें उठाती हैं और दुनिया की नेमतें देती हैं. मगर वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें एक अच्छी जनरेशन को रेज करना है कि वो अल्लाह की इताअत गुजार हो, फरमा बरदार हो, उसके लिए कितनी दुआएं मांगते हैं, कितनी पेंस लेते हैं, क्या इंतजाम करते हैं. अच्छा स्कूल, एक से एक अच्छा स्कूल, सबसे महंगे स्कूल में अपने मुल्क में नहीं दूसरे मुल्कों में भी एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं. चाहे अपना ज्वेलरी बेचनी पड़े, अपने जमीन बेचनी पड़े, कुछ करें हम भेजते हैं. दीन के लिए हम कितने पैसे लगाते हैं, एक कुरान की तालीम के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं. तो हम माए बनते हैं ना तो फौरन सोचते हैं अच्छा एजुकेशन, फिर उनकी शादी कहाँ होगी. ये नहीं देखते कि उन्होंने हमारे बाद इन्होंने दुनिया में रहना है तो हमारे लिए कौन दुआएं करेगा, इनको हमने अदब सिखाया, अखलाक सिखाया या नहीं, ये नमाज के पाबंद हुए या नहीं. तो अपनी उम्र के हिस्सों को देखिए, बचपन, जवानी, और जवानी में शादी, शादी के बाद बीवी, बीवी और साथ माँ के बाद बनने के बाद फिर बुढ़ापे की जिंदगी आती. तो बुढ़ापे में क्या करना है, अभी से प्लान कीजिए, क्योंकि ये ताकत नहीं रहेगी, ये हिम्मत नहीं रहेगी. ना इस तरह नमाज पढ़ सकेंगे जो आज जवानी में पढ़ रहे हैं, ना इस तरह आप बाकी अच्छे अच्छे काम कर सकेंगे. उस एज में क्या करना है, सिर्फ एक सास बन के हमने घर बच्चों के मामलात में इंटरफेयर करना है, या रोते धोते रहना है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, या वो अपने मसाइल ला के हमें हार्ट अटैक करवाएं. ये नहीं है रोल हमारा. हमें अपनी आखिरत का भी सोचना है, क्योंकि हमारी जिंदगी का आखिरी हिस्सा आ गया, पता नहीं कितने दिन के मेहमान हैं. तो ज्यादा वक्त आखिरत की तैयारी के लिए. अब तो उम्र को पहले लेके उसको एनालाइज कर लीजिए कौन कौन से दौर हैं. मैंने अपनी जिंदगी के पिछले सारे सालों को इस तरह एनालाइज किया हुआ. फर्स्ट 5 years में मैंने क्या किया, अगले 5 में क्या किया, फिर 5 में क्या, 5 का चंक मैंने अपने सारे एनालाइज किए. और आइंदा क्या करना है,
یعنی ایک رف اندازہ, کیونکہ کسی کو نہیں پتا کل کیا کرنا ہے, لیکن ایک نیت اور ارادہ تو ہوتا ہے نا ہر ایک شخص کا. دوسری چیز یہ ہے کہ علم پر عمل کتنا کیا, روز کچھ نہ کچھ سیکھیں, اور جب سیکھیں اس پر عمل کر لیں. صدقے کا پڑھا ہے, جا کے صدقہ کر لیں. ایون جیسے مجھے پڑھانا ہوتا ہے تو جو میں پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں اچھا آج اس میں سے میرے عمل کی کون سی بات ہے. کسی ایک چیز پر بھی جب میں اپنے شعور کے ساتھ عمل کر لیتی ہوں تو میرے اندر اتنا اطمینان اور خوشی اور راحت ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے جیسے یہی جنت مل گئی. ایک عجیب چیز ہوتی. اور اس ایکسپیرینس کو آپ دیکھیں گے سب سے رچ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی نئی بات دین میں پتا چلے اور اس پر عمل کر لے, اور پھر بھول جائے تو پھر دوبارہ یاد ہے, پھر دوبارہ عمل کر لے. تو اپنے علم پر کس کس چیز کا ہے اور کیا نہیں ہے. نمبر 1, فرائض کا علم ہم سب پر فرض ہے. نماز, روزہ, حج, زکات کیسے ادا کرنا ہے, وی مسٹ لرن. اور صرف اس میں نہ رہ جائے جو اس وقت آپ کو معلوم ہے, اس سے آگے جائیے, مزید سیکھیے, چاہے دنیا کا علم ہو چاہے دین کا علم ہو. یعنی ایک کمٹمنٹ کیجیے علم کے ساتھ, کیونکہ فریضہ ہے وہ. اس کے بعد یہ کہ ساتھ ساتھ عمل کی تو بات ہو گئی, کیا آتا ہے اور کیا نہیں ابھی آتا, اس کی بھی لسٹ بنائیے. ابھی تک مجھے کیا نہیں آتا, آپ دیکھیں گے کہ جو آتا ہے اس کے مقابلے میں وہ زیادہ جو ابھی تک نہیں آتا, تو وہ آپ کو چین نہیں لینے دے گا. آپ اپنی زندگی کا ہر روز کچھ فکس کیجیے کہ مزید, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. یہ اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے, آپ کہیے کہ اے میرے رب مجھے علم اور زیادہ دے. یہ نہیں کہا مال اور زیادہ دے, مال کی تو ہم خود ہی اس کہتے, اور علم دے. میں بس ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ a lot of times the elders they give up hope. They say that we're not young anymore, so we can't learn anymore. But that's not true, because life is a learning process until you die, until you breathe your last breath. So it's very important not to give up hope for even the elders, that they should also pursue their religious studies. They should also know that what their farz are. They might not be knowing things, they might be doing things which could lead them in the hereafter to the wrong way. So, that's just one thing, because a lot of times I hear that nahi hum to bade ho gaye hain. But that's not an excuse, because you're still in this world. This life is temporary. The other life is بلکہ آخری حصہ زندگی کا اور کیئرفلی گزارنا چاہیے, کیونکہ اعمال کا نثار آخری حصے پر بھی ہے کہ اینڈ پہ کیا کرتے ہوئے جاتے ہیں. the way you die. Yes, the way you die. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا سیکھنے کے ساتھ, پھر اگلا سوال ہے کہ جسم کے ساتھ کیا کیا. روز جب آپ تھکتے ہیں نا تو اپنے آپ سے ایک کوشچن کیا کریں, کس چیز میں تھکی ہیں. آنکھیں تھک گئی, کیا دیکھ رہے تھے. کان تھک گئے, کیا باتیں سن رہے تھے. پاؤں تھک گئے, کہاں کھڑے تھے. قیام میں کھڑے تھے یا صرف کچن میں کھڑے تھے. یعنی کیا چیز تھکا رہی ہے آپ کو, کس کام میں, اس میں نیت کیا ہے آپ کی, اس کا طریقہ کیا ہے, کیوں کر رہے ہیں. مثلاً اگر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو آپ کیوں ڈاکٹر بن رہے ہیں, آپ پڑھے جا رہے ہیں, راتوں کو جاگ رہے ہیں, پین کلر لے رہے ہیں, پھر جگا رہے ہیں اپنے آپ کو, پھر تیار کریں, کیوں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, یہ علم کیوں حاصل کریں, نیت کیا ہے, اس کو پڑھ کے کریں گے کیا. کیونکہ بہت سے لوگ صرف ڈگری لینے کے لیے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرتے. کچھ بھی کر رہے ہو آپ, ضرور دیکھیے کہ الٹیمیٹ گول کیا ہے اس کا. تو ہر روز چند سوال اپنے آپ سے کرتے رہیے. پھر ایک ہے اپنے حقوق اور ایک ہے بندوں کے حقوق. اپنے حقوق میں ہم بہت خود غرض ہوتے ہیں, ہمیں یہ بھی ملنا چاہیے بھی. ہمارا رونا کیوں ہوتا ہے, ماں باپ کے ساتھ کیوں روتے کہ یہ نہیں دیا آپ نے, یہ نہیں دیا, یہ نہیں ملا, یہ نہیں کیا. شوہر کے سامنے کیوں کمپلینٹس ہے, کس چیز کی, ہمارے حقوق نہیں مل رہے. گورنمنٹ کے آگے کیوں کمپلینٹس ہوتی ہے, یہ نہیں مل رہا, وہ نہیں مل رہا. ہر وقت ہم اپنے بارے میں بہت سوچتے ہیں. اس کو تھوڑا کم کیجیے اور یہ سوچیے کہ ہم دوسروں کو کیا نہیں دے رہے, کیونکہ ہم دیں گے تو دوسروں کو حق ملے گا. اور ان کو کیا کیا دینا ہے. ان کو صرف روٹی کپڑا مکان کی بات ہی نہیں ہے, یہ تو ان کی دنیا بنانے کے لیے. کسی بھی انسان کو آپ سب سے قیمتی گفٹ جو دے سکتے ہیں وہ اس کی آخرت کی نجات کا تحفہ ہے, کہ اس کو ایک اچھی ایڈوائس, ایک اچھے عمل کی بات, ایک اچھے طریقے کی کچھ نہ کچھ فائدہ مند چیز اس کو سکھائیے. آپ دوسروں کو بھلا سوچیں گے, اللہ آپ کو بھلا کرے گا. آپ نے جب یوتھ کا لفظ کہا تو مجھے بس یہ بات مائنڈ میں آیا کہ وی سم ٹائمز لیو اے پرپسلیس لائف. وی جسٹ ڈو تھنگس, وی جسٹ ٹینڈ ٹو wherever life takes us, we go. And yesterday I was talking to one of the scholars, and he said that a person
who lives a purposeless life, doesn't have a purpose or a vision, the qadr of Allah is what leads him. But a person with vision and purpose becomes the qadr of Allah, right? And this is actually some poetry. I don't know the exact thing. Point being that we need to have a vision in life. We need to have a purpose to our lives. Otherwise, we're just living meaningless lives. Vision could be, our personal objectives to reach Jannatul Firdaus, to make Allah subhanahu wa ta'ala, happy with us, right? So, when people don't have their visions in life, when people just do things without any, meaningful intention, it could become wrong, right? So, point being that, for example, let's say I want an iPad. Now, it's the exact same iPad that I want, but the intentions behind of it could be multiple. The first intention could be that I want it because all my friends have it. Another intention could be because I want it so that I could do my university work on it. Another intention could be I want it so that I could maybe, prepare for my lectures and as a result benefit people out of it. Or I want it to impress a girl or to impress a guy. So now they're all four intentions for the exact same thing. But that intention is what, leads you to doing something wrong or right. Right? Whether it be that thing. You're driving in a car. On one side of the road, there's a club. And it's going like... And on the other side of the road, there's the adhan going on. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Now you have that car. You want to buy a car. But you need to know the intention behind it. Do you want that car so that you could, go to the club? Or do you want that car so that you could go to the masjid with it? And as a result, that car becomes a zariya for you to go to hell or to go to heaven. میرا سوال یہ ہے کہ کافی بار ذکر کیا جاتا ہے کہ ایسے کچھ خاص لوگ ہیں جن کو جنت میں داخلہ ملے گا بلا حساب ولا عذاب. اگر آپ ان کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان کے اعمال کیسے ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شرک نہیں کرتے اور نہ ہی شگون لیتے ہیں. شگون کیا ہے کہ جو یہ منحوس ہے، یہ ایسا ویسا بیڈ اومنز وغیرہ جو، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تعویذ نہیں کرتے، یعنی دم نہیں کرواتے، کسی سے کہتے نہیں کہ ہم کو دم کریں، اور اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں. بیسیکلی یعنی کہ جو کنکلوژن ہے اس کا وہ یہ ہے کہ وہ شرک سے بچے ہوئے ہوتے ہیں. کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی کو پہچان جاتا ہے اور ہر طرح کی جو شرک کی گندگی ہے اس سے وہ پاک کر دیتا ہے اس کانسیپٹ کو یا اس اپنے عقیدے کو، تو یہ چیز سب سے زیادہ اللہ کو پسند آتی. کیونکہ associating partners with Allah in any way is the worst sin. It's the worst thing you can do. Before anything else comes our belief. Before any action that we do becomes our intention, why we're doing it. Now, when our belief has a doubt inside of it, that puts us in a state of munafiqat. Right? That puts us in a state that we become a munafiq. And we all know what the consequence of a munafiq is, that he becomes the lowest level, he is in the lowest regions of the hellfire. And he abides therein eternally. So, number one thing that we all should look at is our iman. Do we actually believe in Allah subhanahu wa ta'ala? Do we have any doubt inside of us? Do we say that, we're Muslims by name, but are we really Muslims by heart? Right? So it's a check, it's a reminder to everyone over here, and even to me, that never have doubt inside of you, because that is one thing that could literally take you from here to there. You might pray, you might do many other things. The Prophet ﷺ, his hadith, I'm paraphrasing, that could I warn you of a thing that is worse than Dajjal? Yes?
And that is when a person prays and he makes his prayer better because someone else is watching him. So the concept over here is that when you do something, even good deeds, but you're not doing it for Allah subhanahu wa ta'ala, you don't have the true ikhlas in them. So number one comes belief, and then you have your actions that go with it. And your actions have to be pure of what? Have to be pure of shirk. And the only way we can do that is that if we educate ourselves about the different issues. Assalamu alaikum. Which way is the best way to pay zakat? In cash or in kind? It depends who the recipient is. If the recipient needs food, then it's better to provide food, because sometimes we give them money and then they buy drugs. So it's up to you. There is no hard and fast rule that pay cash or gold or food or clothes or anything else, as long as it is for the poor. ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اسٹرگل کرتی رہیں, دعا بھی کرتی رہیں, اور جو راستے میں رکاوٹ ہے, رکاوٹ دو طرح کی ہوتی ہے. ہرڈلز 2 types ہوتے ہیں. ون از انسائڈ اس, ہمارا اپنا دل نہیں مانتا ہوتا. کبھی ہم ہسبینڈ کو بلیم کرتے ہیں, کبھی کسی اور کو کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں کرنے کی, جبکہ ہمارے اپنے دل میں مرضی نہیں ہوتی. اینڈ دی ادر تھنگ از کہ ہمارا جو سراؤنڈنگ ہے, جو ہمارا ماحول ہے, کسی کام سے روکتا ہے. تو ہمیں دونوں چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ اگر اندر کی رکاوٹ ہے تو اللہ سے رو کے دعا مانگے کہ اللہ میرا دل کھول دے اور میرے لیے اس کام کو آسان کر دے. کتنا بھی مشکل کام ہو دین کا, اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے, ہم خود سے نہیں کر سکتے, اس لیے اللہ سے مانگے. جو چیزیں آپ کو پتہ چلتی جاتی ہیں کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, ایک لسٹ بنا لیں. پھر اپنا چیک کریں, میں کرتی ہوں کہ نہیں کرتی. اچھا نہیں کرتی, اچھا کیوں نہیں کرتی, ریزن معلوم کریں. اچھا کچھ بھی نہیں, صرف سستی ہے, تو اللہ سے دعا کریں اللہ تو میری سستی دور کر دے. اچھا کچھ نہیں, لوگوں کا خوف ہے, آپ دعا کریں اللہ میرے دل سے لوگوں کے ڈر سے زیادہ اپنا ڈر ڈال دے. پھر کیا ہے, دنیا کے کسی حقیر فائدے کے لیے اللہ میرے دل میں جنت کا شوق لگا دے اور اس فائدے کا لالچ میرے دل سے دور کر دے. وٹ ایور دا ریزن یو فائنڈ ان یور اون سیلف, بی آنیسٹ ٹو یور سیلف. اس کو سمجھ کے اس کے لیے دعا کریں, اسٹرگل کریں, پھر اللہ سے روئیں. پھر قبولیت کے وقت میں مانگے کہ جس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. قبولیت کا ایک وقت اذان کے بعد دعا کرنا, ہم اکثر اس کو کھو دیتے ہیں. میں اکثر سوچتی ہوں کہ اس وقت کیوں دعا قبول ہوتی, کیونکہ اس وقت اذان کا جواب دینا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف. ہم کہتے ہیں بالکل آ رہے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ, سب پڑھ کے پھر ہم دعا مانگتے ہیں. اب کون ہوگا جو دعا مانگ کے پھر نماز نہیں پڑھے گا؟ العمل الصالح یرفعہ, جو دعائیں ہوتی ہیں, جو پاکیزہ کلمات ہوتے ہیں, نیک عمل ان کو اوپر لے جاتے ہیں. یعنی جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں یا ذکر ہوتا ہے, ان کو اگر نیک عمل کی سواری مل جائے تو ایک دم شوٹ کر کے اوپر تک پہنچتی ہے. تو اس لیے اپنا ساتھ ساتھ انالیسس, ساتھ ساتھ دعائیں, ساتھ ساتھ اسٹرگل, اور اللہ کے آگے رونا دھونا اور استغفار. کوئی نیکی جس کے بعد انسان مغرور ہو جائے وہ برباد ہے, اور کوئی گناہ جس کے بعد انسان شرمندہ ہو اور پریشان ہو وہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے انسان کو. تو نیکی اور بدی اٹ سیلف از جسٹ این ایکشن. کیا چیز اس کو نیکی بناتی ہے اور کیا چیز برائی کو برائی بناتی ہے, اس یور انٹینشن, جو دل ہے, اور جو وے یو ہیو ڈن اٹ. تو بہت ضروری ہے کہ نظریں اپنے اوپر ہی رہیں, کیونکہ ہماری زیادہ تر لوگوں پر رہتی ہیں, وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, اس نے ٹھیک نہیں کیا, اس نے ٹھیک نہیں کیا. وی ہیو نو ٹائم لیفٹ کہ ہم ذرا اپنے اوپر دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. انشاءاللہ جب ہم اپنے لیے فیتھفل, آنےسٹ, مخلص, سچے, ٹروتھفل اپنے ساتھ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بہت سے کام کرنے آسان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو سنا ہے، تو اپنی رحمت سے اسے قبول فرما اور ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا. یا اللہ ہمارے دلوں کے سارے شکوک شبہات کو دور کر دے، ہر طرح کے ڈاؤٹس ہمارے دل سے نکل جائیں، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہمارے یقین میں اضافہ کر دے، ہماری آخرت کا سفر آسان کر دے، ہماری ہمیشہ کی زندگی کو خوشگوار کر دے. یا رب العالمین تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے گھروں میں سکون اور اطمینان پیدا فرما، ہمارے رزق میں برکت پیدا فرما. یا اللہ ہماری آخرت اچھی کر دے. یا رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، ہماری موت کو آسان کر دینا. یا اللہ سکرات موت آسان فرما دینا. اللہ بری بیماریوں سے محفوظ رکھنا. یا رب العالمین تو ہماری قبروں کو روشن کر دینا، حشر کے دن کھڑے ہونا آسان کر دینا، ہمارا حساب آسان کر دینا، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. یا رب العالمین ہمیں اپنے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے دین کے کام کے لیے چن لے، اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے. یا رب العالمین اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما. یا اللہ انہیں اس کام کا بہترین اجر عطا فرما، اس محفل کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، ان پر، ان کے آل اولاد اور نسلوں پر اپنی رحمتیں فرما. اور یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کے بہترین کام کے لیے چن لے، ہمارے دلوں کو کھول دے، ہماری غفلت کو دور کر دے، ہمیں شیطان کے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھ اور دنیا کے فتنے سے محفوظ رکھ. اللہ تو ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، اسلام پر کرنا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر کرنا. ربنا تقبل منا. یا اللہ جتنی بھی بہنیں آئی ہیں، جو بھی سن رہے ہیں، ان سب کا آنا سننا قبول فرما. یا اللہ آج کی محفل ہمارے حق میں حجت بنے، ہمارے خلاف نہیں، اور اس سے بے پناہ خیر نکال. یا اللہ اس کو ذریعہ بنا گھر گھر کو اپنے دین کی بات کو روشن کرنے کا، اور ہم سب کو بہترین کوششوں کو کرنے کے طریقے اور راستے سکھا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك 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 ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.